نہیں آتی، ان کے پاؤں کے چھونے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے چھونے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ حضرت نے خطاب فرمایا اور آپ نے سماعت کی ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ بہترین خطیب بھی ہیں، مگر جہاں قدم مبارک کی بات ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اور دیگر شعراء نے بھی قدم مبارک کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین رسول پاک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین رسول پاک تو کہیں گے کہ ہم بھی تاجدار ہیں۔ اور بھی دیگر شعراء نے کہا یہ تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے جو قدم رسول سر پہ رکھنے کو مل جائے۔ یہ بزرگوں کے معاملات ہیں، وہ کہاں تک سوچے، کہاں تک ان کی فکر ہے، کہاں تک رسائی ہے، وہاں تک ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر جو اپنا اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اپنی جگہ مسلم ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین رسول، تو سر پہ نعلین مقدس رکھنے کے لیے ہمیں مل جائے، یہ تو ہماری قسمت کی معراج ہے، اور اللہ رب العزت جسے توفیق دیتا ہے اسے وہ چیزیں حاصل ہیں۔ باقاعدہ زینے پر آقا قدم رکھ کر خطبہ کرتے تھے، اس پر صحابہ کرام نہیں قدم رکھتے، بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صدیق اعظم نہیں چڑھے، عمر فاروق نہیں چڑھے، عثمان غنی نہیں چڑھے، حضرت علی نہیں چڑھے، جس ممبر پر جس سینے پر آقا قدم رکھ کر خطبہ کرتے تھے اس جگہ پر نہیں چڑھے، وہ مقام رکھنے والے ہستی ہیں۔ جو نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو صحابہ کرام کا، وہ بھی مٹھائی ہے نا بات۔ مٹھائی سب تو مطلب ہمارا صوفیاء کرام کی نظر میں کیا ہے الگ بات ہے، لیکن جو بات ہے صحیح ہے۔ اور پورا جم کر رگے گلو کے اور اللہ تبارک تعالیٰ خون کے نشوں کے ساتھ چار ایک سے ہے نا، دیکھو یہ پھاٹے لگا ہے نا، دیکھو ہے نا، المومنین جو ہے اور آقا جانوں کے قریب ہے، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جب اللہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نش کے قریب ہیں، میرا محبوب جان کے قریب ہے نا، بات ہماری سمجھ رہے ہیں نا، تو اگر نش کٹ جائے تو ہم زندہ رہ سکتے، گردن کٹ جائے تو چھٹا رہ سکتے ہیں، لیکن روح نکل جائے تو ذرا ہل نہیں سکتے۔ اس مقام پر آپ صوفیاء کرام کے نظر میں ہم لوگ رکھ سکتے ہیں۔ بات ہماری سمجھ رہے ہیں دونوں؟ ختم کر کیا کرتا گا جہاں اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، دیکھیے بس ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں جناب علی کا اعتراض ہوا، ان کا اعتراض تو وہاں ہونا چاہیے تھا جو میں نے حدیث پڑھا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اعتراض یہاں ہونا چاہیے تھا، اور اس جگہ اعتراض کیے جہاں پہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو صوفیاء کا جو معاملہ ہے، ہم نے کیا کہا کہ وارث جانے اس کا نانا جانے، اللہ جانے وہ جانے کیا معاملہ، مگر ہمارا یہ محبت دکھانا مقصد ہے کہ دیکھیے سرکار وارث پاک نے فرمایا میرا قدم اور نانا کا قدم ایک ہے، اچھا نانا جانے اور محبت دکھانا مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ کہنے کا یہ مقصد یہی وجہ ہے کہ معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور فساد اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے۔ جب تصوفانہ بات ہوئی ہے تو پھر علمانہ بحث کرنے کا کیا معاملہ ہے؟
वक्त चिराग दिखाने का मदददारी में मैंने कहा है कि कदम रसूल जब आया दो ही शख्सियत ऐसी है जिसने इस तरीके की बात बताया। सवाल इस बात का है कि मैंने कहा कि कदम रसूल आया उसने कदम रख करके, ठीक है आला हजरत ने, आला हजरत से इनकार नहीं करता हूँ, मेरी तकरीर की शुरुआत होती है आला हजरत की तकरीर से, उनके कलाम से ही मेरी तकरीर की शुरुआत होती है। और क्यों ना हो उस जात को जब तक लेके नहीं चलेंगे इस दौर में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। बात समझ रहे ना? अच्छा, आला हजरत ने अपनी मोहब्बत को क्या चुनी जाए जो कदम रसूल, तो हम भी ताजेदार हो जाए। इकबाल वारसी भी कहता है कि अगर मगर क्या कदम रसूल पे जाके गिर जाता हूँ या रसूल अल्लाह, ये सर इकबाल वारसी का है, अपने कदम के सदके कबूल कर लीजिए। ये मेरा मेयार है, आप भी जाएंगे तो इसी मेयार को करेंगे। और वारिसे पाक का जो मेयार था वो नाना जानते हैं और वारिसे पाक जानते हैं किस मोहब्बत में कहा था कि मेरा कदम और नाना का कदम एक है। बताना मकसद ये कि लोगों आप इसी मोहब्बत पैदा करो और इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो, क्यों कि इनकी मोहब्बत ही वहां तक लेकर के जाएगी और मदीने की तमाम रसाइयां आपको करा देगी जब इनसे मोहब्बत करेंगे तब। कहीं भी किसी बुजुर्ग ने कहा है कि नमाज मत पढ़िए। एक शख्स आया वारिसे पाक के बरगाह में, कहा कि मुझे मुरीद कीजिए मगर शर्त यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्या कहा? हाँ साहब वो जो चाहूंगा नमाज नहीं पढ़ेंगे। वारिसे पाक ने फरमाया कि ठीक है, तीन महीना नमाज पढ़ लो, उसके बाद मत पढ़ो। ये बताइए कि नमाज जिसने तर्क कराई वो क्या है? सरकार वारिसे पाक को क्या मतलब है? वही बात तो फिर आप लोग खड़े होकर लफ्जों को मारो, ये पब्लिक क्या सोचेगी, क्या बोलते, क्यों बेहुरमत करना चाहते हैं? तो ये मकसद ये नहीं है, आदमी का म्यार समझिए कि म्यार कहना क्या चाहता है। वारिसे पाक ने ये फरमाया 3 महीना नमाज पढ़ लो, उसके बाद नहीं पढ़ना। 3 महीना मुरीद कर दिया, 3 महीना वो शख्स नमाज पढ़ता रहा और 3 महीने के बाद फिर वो रहा ही नहीं, रूह कब्ज कर ली गई। इसका मतलब यह है कि मेरा वारिस उसकी जिंदगी और उसकी हयात को सब समझता था, इसलिए कह दिया अभी नमाज पढ़ लो, 3 महीने के बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समझ रहे हैं? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि तसव्वुफ की कुछ ऐसी बातें हैं जो अहले स्टेज पर नहीं होनी चाहिए, मगर जिन बातों को कहा गया है भैया थोड़ा दवाई दे क्या होती है अम्मी के वो सूत गए। सरकार वारिसे पाक ने फरमाया था और दूसरे को रखने की कतई इजाजत नहीं है। ये नहीं है कि उस सिलसिले में भी लोग हैं और रखने लगे कि वारिसे पाक ने रखा है, ऐसा नहीं है। बस वारिसे पाक और सरकार क्या बोलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम का मामला है, उनकी मोहब्बत है। वरना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा इधर, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में गए तो हजरत इमाम हुसैन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म पर सवार हो लिए और नमाज को नबी ने तुल कर दिया, नमाज को तुल कर दिया। तब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बच्चा है तो रसूल पाक के जिस्म पर चढ़ जाएगा और रसूल पाक नमाज को तुल कर देगा। वो नाना जाने नवासा जाने, हमारी मोहब्बत कहती है कि नाना की मोहब्बत में इमाम हुसैन ने सवारी किया था और उनकी मोहब्बत में इमाम हुसैन को नाना जान ने सवारी कराया था। तो रब जाने, रसूल जाने, हुसैन जाने, हमको बस तीनों से मोहब्बत करनी है। बस समझ में आ रही है? कदमे रसूल कहीं भी मिले उसको आंखों में लगाइए, उसको सर पे रखिए, यहाँ तक कि अगर कदमे रसूल का नक्शा मिल जाए, मदीने पाक का नक्शा मिल जाए और उसको भी अपने माथे से लगाइए और सुबह से जुम्बिश कीजिए, चूमिए,
सर पे रख करके आप भी फख्र से कहिए आज हम भी ताजदार हो गए। आप भी कहिए फख्र से ताजदार हो गए। सरकार वारिस पाक जानते हैं, उनके नाना जानते हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। یہ تو بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر گفتگو ہوگی صرف اس لفظوں پر بڑا وقت لگے گا۔ اس کے لیے کافی وقت چاہیے کہ ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کیا جائے، اور دوسری چیز تک وہاں تک رسائی بھی ہونی چاہیے۔ بزرگوں کا معاملہ ہے، وہ کہاں تک سمجھے کہاں تک کہے، اب اس میں مداخلت ہم اور آپ نہیں۔ رہ گیا جو شرعی مسائل ہے، اگر کسی کے ذہن میں اگر خلجان پیدا ہوتا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، سمجھنے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انشاءاللہ مسائل شرعیہ جو ہیں وہ بتائیں۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت سلمان فارسی صحابی رسول تھے، بہت عاشق ہے، اجل صحابہ میں ان کا نام ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، معراج کا شرف حاصل ہوا، آپ نے اللہ رب العزت کو کیسا دیکھا؟ انہوں نے کیا سوال کیا؟ اللہ رب العزت کو جو آپ نے دیکھا وہ کیسا دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے کو دیکھ لیں۔ نہیں پہلے جو میں بتا رہا ہوں اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے کو دیکھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانیات کے ساتھ اور اللہ رب العزت جس سے پاک ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کے اوپر تھوڑی سی آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کو کیا آپ سمجھیں گے؟ جسمانیات کے ساتھ کہا جسمانیات کیا آپ سمجھیں گے؟ مگر یہ اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی معاملات تھے، اب اس میں ہم کو مداخلت کرنے کی ضرورت اس لیے تمہارا رسائی نہیں ہے نا۔ جہاں تک رہی بات، ہم خود کوشش کرتے ہیں، علماء بھی کوشش کرتے ہیں، مگر سب سے بڑی چیز ہے جس مسائل کو ذکر کیا جائے اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور جو خفی کے مسائل ہیں، جو پوشیدہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو اسٹیج پر اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، جس سے انسان کے ذہن کے خلجان پیدا ہوتا ہے، یا ایسے مسائل ہیں تو اس کے وضاحت ہو جائے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو طویل وقت چاہیے، کافی وقت چاہیے۔ یہ حضرت ابو الحسن شیخانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا تھا اس سال کا، ان کا بھی ایک قول ہے، مگر اس میں بڑا وقت لگے گا، اس میں کافی وضاحت ہے، تشریح کرنی پڑے گی، نہیں تو لوگوں کے ذہن میں اور مزید خلجان پڑے۔ ہاں، باعث گستامی نے بھی کہا تھا، اس میں بڑا وقت لگے گا، وضاحت، اس لیے کہ اگر وہ نہیں تو اب اس کے لیے اگر میں ذکر کروں اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ اگر میں ذکر کر دوں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خلجان پیدا ہوگا، بعد میں کہیں گے اس مسائل کی وضاحت نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو جو بھی باتیں آپ کو نہ سمجھ میں آئے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہیں، اس کی مزید وضاحت کریں گے، اور اس سے بھی جو رسائی رکھتے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ باہر کا یہ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، خاص طور سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قصداً سہواً مجھ سے یا آپ سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہوئی اللہ رب العزت معاف عطا فرمائے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے، استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کتب احادیث میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ سوئے جاگتے ٹہلتے گھومتے پھرتے ہو سکتا ہے انجانے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو، تو انسان کو توبہ استغفار ہمیشہ کرنا چاہیے، اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو ماشاء اللہ علماء کرام یہاں پر حاضر ہیں، آپ نے شعراء کے کلام کو سماعت کیا، مفتی صاحب کی تقریریں بھی سماعت کی۔ آپ سب قابل مبارکباد ہیں، خاص طور سے شہاب الدین بھائی، سراج الدین بھائی، ان کے تمام برادران، ان کے بچے، سب لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ جشن غوث اعظم ہر سال مناتے ہیں، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول عطا فرمائے، اور اسی طرح ہر سال ان حضرات کو جشن غوث اعظم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ہر سال یہ سراج الدین بھائی اور شہاب الدین بھائی، ان کے برادران ہر سال جو ہے کچھ خدمات انجام دیتے ہیں علماء کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی، تو انشاءاللہ العزیز ان سال میں انتظام کیا گیا ہے۔ مگر آپ کے محلے میں مسجد کا تعمیری معاملات چل رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، تو اس کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ضروری ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اس میں حصہ لیا، جس نے اللہ رب العزت کے گھر کو بنایا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو اللہ رب العزت جسے توفیق دیتا ہے تو اس میں تعاون یا حصہ لیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100، 500، 1000، 10,000، جس کو جو بھی توفیق ہو اس مسجد کے تعاون کے لیے آپ حضرات تشریف لائیں اور مسجد کے لیے تعاون کریں۔ خاص طور سے جتنے حضرات یا تشریف لائے ہیں تمام حضرات سے